بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج پوری دنیا کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ پوری دنیا کا سروے کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو دنیا کے ہر کونے میں مسلمان جو ہے پسپا نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، کہیں ظلم و ستم کا شکار نظر آ رہے ہیں تو کہیں کسی علاقے میں خود اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے میں انہیں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مختلف قسم کے مصائب میں آج پوری مسلمان قوم مبتلا ہے۔ بات یہ ہے کہ آخر ان تمام حالات کی وجہ کیا ہے؟ مسلم قوم اگر اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے تو ایک دور تھا کہ بڑی بڑی سپر طاقتیں مسلمانوں کے سامنے لرزہ براندام ہوا کرتی تھی، جرأت نہیں کرتی تھی کہ مسلمان قوم کے روبرو کھڑی ہو۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج اس کے برعکس معاملہ ہے، اور یہ بات بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کی بے شمار وجوہات ہمارے سامنے بارہا آتی رہتی ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء کرام، ہمارے لیڈر حضرات ہمیں ان تمام کی وجوہات بارہا بتاتے رہتے ہیں۔ ایک یہودی نے بتایا کہ آخر وجہ کیا ہے، آج مسلمان قوم سے ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں۔ یہودی کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیں، یہودی قوم بھی وہ قوم ہے جو ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہونا تو بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ وہ ان کے سامنے ٹھہرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، ٹھہر جاتے تو نظریں ملانے کی جرأت نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کی جرأت کہاں سے آئی، مقابلے کی جرأت کہاں سے آئی؟ جبکہ کھڑے ہونے کی جرأت نہیں تھی جن لوگوں کے اندر، آج وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ مقابلے کی جرأت کر چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس یہودی نے بتایا ہے، ایک سفر کے دوران ایک مولانا صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران بات چیت شروع ہو گئی۔ مولانا صاحب سے کہنے لگا کہ مولانا، آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہودی آپ لوگوں سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ایک وقت تھا کہ آپ کی طاقت کے سامنے ہمارے لیڈر حضرات، بڑے بڑے طاقتور حضرات جو ہے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج ایسے کیا ہوا ہے کہ ہماری قوم کا بچہ بھی آپ سے نہیں ڈرتا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ حالات نے اتنا بڑا رخ کیسے بدلا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان کو جب مولانا صاحب نے کہا کہ جی بتائیں کیا بات ہے، آخر آپ لوگ ہم سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اب ایک وقت تھا کہ آپ ہمارے سامنے ٹھہرنے کی جرأت نہیں کیا کرتے تھے، آج آپ مقابلے کی جرأت پر آ گئے ہیں، تو یہ جرأت آپ میں کیسے آئی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بتائیں ذرا۔ یہودی کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ہماری قوم کو پورا یقین ہے، 100% یقین ہے کہ آج آپ کی قوم کا یہ حال ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج آپ کی قوم ہمارے مقابل میں اپنی دین کی محافظت کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مولانا نے پوچھا، بھئی کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ آپ کو یہ یقین کیسے ہے؟ سنیں اس یہودی کا جملہ سنیں۔ کبھی دشمن بھی وہ باتیں کہہ جاتا ہے کہ ہماری آنکھیں اس بات سے کھلے۔ بڑے درد دل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اس یہودی کی بات کو دل پر لیں۔ کیا بتایا؟ کہنے لگا کہ مولانا، ہمیں یقین ہے یہ قوم ہمارے مقابلے کے لیے صف آرا اب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، جو قوم اپنے دین اسلام کے شعار کو باقی رکھنے کے لیے صبح فجر کی نماز کو مسجد میں آنے کے لیے صرف اپنی معمولی سی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ قوم اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان کیا خاک قربان کرے گی؟ یہ بات سمجھیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ مجھے یہ واقعہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم ہم میں سے ہمارے بڑوں نے بھی بڑا زور لگایا ہے کہ بات کو سمجھے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پر کان نہیں دھرایا۔ یہودی کی زبانی سنیں۔ آج ہم سے نہ ڈرنے کا بنیادی سبب بتایا کہ
کہ جو قوم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتی، وہ قوم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے جان کی قربانی بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ جان کی قربانی دینے سے کئی گنا زیادہ آسان ہے نیند کی قربانی دینا۔ جب ہم نے نیند کی قربانی نہیں دی ہے اپنے دین کی بقا کے لیے، تو ہم اپنی جان کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ساری امت کے لیے، پوری امت کے ہر فرد، خواہ وہ بچہ ہو یا وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے میرے بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے پورا شہر کے اندر دعا فار پیس کر کے ایک پروگرام ہوا، جس میں فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا۔ میں آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی جھلک اس دعا کی مجلس کی دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنا زبردست مجمع جو ہے حاضر ہوا ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے روحانی اور دلی جذبات کو بروئے کار لائے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ پوری قوم جو یہاں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کے لیے جمع ہوئی، ان کے جذبات قابل قدر ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا مجمع حاضر ہوا، دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی اور غم بھی ہوا۔ افسوس کس بات کا، غم کس بات کا، یہ آپ حضرات بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اے کاش کہ یہ مجمع نماز فجر میں آ جائے تو دنیا بھر کی قوم کو یہ سبق دے دے کہ ہم اب بھی اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اب بھی اپنے دین کے لیے اپنی جانوں کو، اپنی نیندوں کو، اپنے سکون کو، اپنے آرام کو، ہر طرح کی آسائش کو اپنی دین کی حفاظت اور بقا کے لیے قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ پوری دنیا کو سبق ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ باری تعالی مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ باری تعالی دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔